لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شکر خدا کہ میں نے سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کو یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے پالنے والے مالک، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ اے خدا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچا لے گا۔ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں ہی میں سے، لہذا اس کو بچا لے، مگر تو جو فیصلہ کرے گا وہ آخری ہوگا، اس کی کہیں کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو عادل مطلق اور قادر مطلق ہے، تیرا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول نہ فرمائی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے جسم کو کاٹ کر الگ کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر مریض یہ کہے کہ یہ تو میرا حصہ ہے جسے آپ کاٹ رہے ہیں، تو ڈاکٹر کہے گا ابھی تمہاری جسم کا حصہ نہیں رہا، کیونکہ یہ حصہ سڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر کا ہرگز مطلب یہ نہ ہوگا کہ اس سڑے ہوئے حصے کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں جو اعضاء درکار ہیں وہ تندرست اور کارآمد اعضاء درکار ہیں، سڑے ہوئے حصے کسی کام کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ حصے اگر نہ کاٹے گئے تو یہ باقی سارے جسم کو بھی برباد کر دیں گے۔ اسی طرح خدا کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ سرکش بیٹا جو تمہاری بات نہیں مان رہا ہے اور تمہاری کشتی میں آنے کو تیار نہیں ہے، اب تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، یعنی اخلاق و عمل کے لحاظ سے یہ بگڑ چکا ہے، سڑ چکا ہے۔ وہ تمہاری نسبی خاندان کا ایک رکن ہوتا تو ہو، مگر تمہارے اخلاقی اور حقیقی خاندان سے اس کا تم سے کوئی تعلق یا رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ نسلی یا قومی لحاظ سے نہیں کیا جا رہا کہ خاص نسل والے بچائے جائیں گے، باقی نہیں بچائے جائیں گے، بلکہ فیصلہ ایمان و اطاعت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ جو ایمان لا کے تمہاری کشتی میں سوار ہوں گے، بس صرف وہی نجات پائیں گے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا کہ خدا کے ہاں نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ نجات کا دار و مدار خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہوتا ہے۔ اگر نبی کا بیٹا بھی خدا و رسول کی اطاعت نہ کرے گا تو جہنم واصل ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کا تعلق بغیر اطاعت کے کارآمد نہیں ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا اسے نجات حاصل ہوگی، اور جس نے ان سے جدا اختیار کی وہ برباد ہوگا۔ مثل اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح مرکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا۔ تفسیر کبیر میں امام غازی نے یہ حدیث لکھی ہے، اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات کا دار و مدار اہل بیت رسول علیہ السلام سے تمسک اختیار کرنے پر ہے۔ اس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو صرف کشتی سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ کشتی نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ اس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہ تھا۔ ساری نجات کا دار و مدار اسی کشتی پر سوار ہونا تھا۔ اس لیے اہل بیت رسول علیہ السلام کا کوئی بدل نہیں، کسی بھی اور طریقے سے نجات ملنا ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اطاعت اختیار کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی زندگی گزارے اور میری جیسی موت پائے، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، محبت و اطاعت کو اختیار کرے۔ نیز فرمایا، میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عطرت و اہل بیت علیہ السلام۔ جب تک تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے کبھی ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اب آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حالانکہ وہ صلبی بیٹا نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کے خاندان میں شامل تھا، وہ نجات نہیں پا سکا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی بات نہیں مانی تھی۔
تو جو معصوم کی بات نہیں مانے، حجت خدا کی بات نہیں مانے، لاکھ دو دعویٰ کرتا رہے کہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرا نام شیعوں جیسا ہے، میرے ماں باپ شیعہ تھے، لیکن عمل اس کا اپنا جو ہوگا، اس کا جو کردار ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ مقام غور کرنے کا ہے، بہت زیادہ غور کرنے کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔